نظیر شام کے اندر ایک بڑا فرنٹ کھل گیا ہے جہاں پر اسرائیلی حمایتی گروپس نے بشار الاسد کی آرمی کے اوپر حملہ کر دیا، بشار الاسد کی گورنمنٹ کے اوپر حملہ کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ کئی سالوں کے بعد یہ اتنا لارج سکیل اٹیک بشار الاسد کے اوپر کیا گیا ہے۔ نتن یاہو کی جانب سے 48 گھنٹے پہلے بشار الاسد کو دھمکی لگائی تھی کہ اب اگلی باری تمہاری ہے اور تم تیار ہو جاؤ، اور 48 گھنٹوں کے اندر اندر بشار الاسد کے اوپر جب وہ حملہ کر دیا گیا ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے، جو رپورٹس وہاں سے سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ حزب اللہ کی جو سپلائی لائن ہے وہ ساری شام سے جا رہی ہے، اور اس کو بشار الاسد سارا مینج کر رہے ہیں، مطلب ساری ان کی سپورٹ حاصل ہے۔ ان کی سپورٹ کے بغیر حزب اللہ کی جو سپلائی لائن ہے اس کو مینج نہیں کیا جا سکتا۔ تو بشار الاسد کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ ہوا ہے تاکہ حزب اللہ کی یہ جو سپلائی لائن ہے، جو ریزسٹنس کی سپلائی لائن ہے، اس کو یہاں پر جو ہے وہ روکا جا سکے۔ لیکن اس میں ایک اور سنگین پہلو بھی ہے، اور وہ سنگین پہلو ناظرین یہ ہے کہ رپورٹس جو سامنے آ رہی ہیں کہ یوکرینین فورسز بھی یہاں پر پہنچ گئی ہیں، اور جن گروپس نے حملہ کیا ہے ان کو ایک طرف اسرائیل کی حمایت حاصل ہے تو دوسری طرف یوکرینین فورسز کی بھی حمایت حاصل ہے، جو براہ راست یہاں پر پہنچ چکی ہے۔ یوکرینی انٹیلیجنس یہاں پر پہنچ چکی ہیں، اور ایڈوانس اسلحہ، ڈرونز، یہ سارا ان گروپس کو دیا جا رہا ہے جو کہ ریبیل گروپس کہلاتے ہیں۔ یعنی ایک طرف اسرائیل کی حمایت تھی اور اب یوکرین، تو یہ اب معاملہ براہ راست یوکرین کے ساتھ بھی جڑ گیا، کیونکہ یوکرینین فورسز آ گئی ہیں اور اسرائیل اور یوکرینی فورسز مل کر ان کو بشار الاسد کے خلاف جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہیں اور اسلحہ دے رہی ہیں۔ اب یہاں پر روس کی فوج کیسے خاموش رہ سکتی ہے؟ تو روس کی فوجیں بھی متحرک ہو گئی ہیں۔ اس وقت شدید ترین لڑائی جاری ہے حلب کے شہر کے اندر، اس پروونس کے اندر، جہاں پر روس اور بشار الاسد کی جو آرمی ہے وہ حملہ کر رہی ہے گروپس کے اوپر، اور آگے سے وہ حملہ کر رہے ہیں، اور ان میں اسرائیلی ویپنز اور یوکرینین ویپنز، اور پھر ظاہری بات ہے جو یوکرینین ہیں وہ امریکنز، وہ اسلحہ تو امریکہ سے آیا ہوا ہے، تو وہ جو امریکن ویپنز ہیں وہ یہاں پر استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ سنگین اختیار کر گیا ہے۔ دوسری طرف لیبنان کا معاملہ وہ بھی ابھی تک کلیئر نہیں ہے، اور وہاں پر بھی سینسٹیو صورتحال ہے، اور وہ اس طرح سے کہ ابھی اسرائیلی آرمی نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ کرفیو لگانے جا رہی ہے لیبنان میں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کرفیو لگانے جا رہے ہیں۔ اندازہ کریں، یعنی دوسرے ملک کے اندر جا کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرفیو لگا رہے ہیں، اور کوئی صدرن لیبنان کی طرف نہ آئے، اگر کوئی آیا تو پھر ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ اور اسرائیل کی جانب سے لیبنان کے کچھ علاقوں میں بمباری بھی کی گئی ہے۔ تو اگر یہی صورتحال رہتی ہے لیبنان سے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اسرائیل یہی کام کرتا ہے تو پھر دوبارہ سے یہ جنگ شروع ہو سکتی ہے، حزب اللہ پھر ریٹیلیٹ کرے گی اور دوبارہ سے اٹیک شروع کر سکتی ہے اگر اسرائیل یہ اسی طرح کی وائلیشنز کرتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، غزہ کے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، لیکن رپورٹس یہ ہیں کہ اگر غزہ کے مذاکرات جو کہ پہلے اتنا مہینہ چلتے رہے، 14 مہینے، لیکن ود ان ڈیز اگر یہ کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچتے تو پھر یہ جو ادھر عارضی جنگ بندی ہے یہ سسٹین نہیں رہ سکتی۔ اور اگر آپ صورتحال دیکھیں تو ادھر غزہ ہوگا، ادھر ویسٹ بینک اور ادھر شام، اور درمیان میں لیبنان کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ تو کسی طریقے سے فی الحال یہ سولوشن نہیں ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے ایک چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، جب لیبنان کی جنگ بندی ہوئی تھی تو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کی جنگ کس شیپ کے اندر چلے گی، کس شکل کے اندر چلے گی، کہاں چلے گی، کس انٹینسٹی کے ساتھ جو ہے وہ چلے گی۔ تو اس کا ایک جواب تو آج ہمیں شام سے سامنے آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شام میں ایک انتہائی غیر معمولی محاذ کھل گیا ہے، ایک انتہائی غیر معمولی فینومنا جہاں پر اسرائیل اور یوکرین حمایتی گروپس نے حملہ کر دیا ہے۔ انتہائی سنگین صورتحال یہ ہے کہ یوکرینین فورسز یہاں پر متحرک ہو گئی ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ یمنی پہنچے ہوئے یوکرین میں، اور یوکرینی پہنچ گئے مڈل ایسٹ کے اندر اور متحرک ہو چکے ہیں۔ تو اب یوکرین اور مڈل ایسٹ، تو اس کا مطلب براہ راست کنیکٹڈ ہو گیا نا کہ مڈل ایسٹ کی فوجیں یوکرین میں ہیں اور یوکرینین فوجیں مڈل ایسٹ میں ہیں، تو براہ راست کنیکٹ ہو گیا نا۔ اور براہ راست کیسے کنیکٹ ہوتا ہے؟ اور رشیا فورسز وہاں بھی ہیں اور رشیا کے فورسز مڈل ایسٹ میں بھی ہے، براہ راست ان کی فوجیں موجود ہیں۔ اچھا، تو اب ناظرین آپ کو یاد ہوگا 2 مہینے پہلے ایک خبر اڑتی آئی تھی، لیکن اس کی مزید ڈیٹیلز سامنے نہیں آئی تھی، لیکن ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ وہ یہ تھی کہ یوکرینین فورسز مڈل ایسٹ میں پہنچ گئی ہیں، اور یہاں پر کسی خفیہ مقام کے اوپر ان کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے۔ یہ آج سے 2 ماہ پہلے کی خبر ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ پیوٹن نے ایک مسٹیریس کال عراق کے پرائم منسٹر کو بھی کی تھی، اور اس کی ڈیٹیلز سامنے نہیں آئی تھی کہ اس کال کے اندر کیا ڈسکس کیا گیا، اور وہ بہت مسٹیریس تھا کہ عراق کے پرائم منسٹر کو پیوٹن کیوں کال کر رہے ہیں۔
کیونکہ یوکرینین جو فورسز ہیں وہ شام اور عراق دونوں کے اندر موجود ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے، وہاں پر ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں اور وہ وہاں پر ٹریننگ حاصل کر رہی تھی. تو یہ 2 ماہ پہلے خبر سامنے آئی تھی، لیکن اب یہ مطلب وہ باقاعدہ طور پر جنگ میں اتر گئی ہیں. اور پھر جو نتن یاہو نے دھمکی لگائی بشار الاسد کو، تو یہ ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. تو رپورٹس اس وقت یہ آ رہی ہیں کہ بشار الاسد کو پریشرائز تو پہلے بھی کیا جا رہا تھا، جو جنگ جاری تھی اس میں بشار الاسد کو دھمکیاں لگائی جا رہی تھی، پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ ریزسٹنس کی سپورٹ چھوڑ دو، لیکن بشار الاسد پیچھے نہیں ہٹے. تو اب بشار الاسد کو راستے سے ہٹانے کی بیسیکلی یہ جنگ کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوا ہے. لیکن ظاہری بات ہے ابھی اسرائیلی فوج تو براہ راست داخل نہیں ہوئی، لیکن جو لنکڈ گروپس ہیں جن کے بارے میں یہ اسٹیبلش ہے کہ یہ اسرائیلی حمایت یافتہ گروپس ہیں، اور بہت سارے کچھ ایسے بیانات موجود ہیں جس میں موساد چیفز کے جو ریٹائرڈ موساد چیفز ہیں انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا ہوا ہے کہ ہاں ہم سپورٹ کرتے ہیں شام میں ان گروپس کو. تو وہ گروپس اب ذرا ہیڈ لائنز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے سی این این کی زبانی، چونکہ خبر بہت بڑی ہے، کنفرمیشن آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. سی این این: سیرین ریبیلز لانچ میجر اٹیک on regime forces in Aleppo province. Syrian army blast HTS in Idlib after largest anti-government attack in years. کئی سالوں کے بعد یہ اتنا بڑا اٹیک ہوا ہے. An offensive has been launched against the Syrian government by Syrian terrorist groups from Idlib. The timing of the offensive suggests that certain states in agreement with the West want to disrupt Syria's security and interrupt Hezbollah's arms supply so that it can replenish its stocks. سیریا کی سیکیورٹی کو متاثر کرنا، یہاں پر ایک بڑی جنگ چھیڑنا، کیونکہ سیریا میں ظاہری بات ہے امن تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک سٹیٹس کو قائم ہے. کچھ معاہدے ہوئے ہیں، امریکہ ایک سائیڈ کے اوپر ہے، مطلب اس کے پاس ایک خاص ٹیریٹری ہے، سیرین گورنمنٹ ایک طرف ہے، رشین فورسز ایک طرف ہیں، تو ایک سٹیٹس کو سا قائم ہے. امن نہیں ہے مکمل سٹیبلٹی نہیں ہے، لیکن ایک سٹیٹس کو قائم ہے، ایک بڑی کوئی جنگ نہیں جاری ہے. لیکن اب وہ بڑی جنگ اور پوری سیریا کی جو سیکیورٹی ہے اس کو ڈسٹیبلائز کرنا، تاکہ جو حزب اللہ کی جو سپلائی ہے وہ متاثر کی جا سکے. اور ظاہری بات ہے ابھی اب دیکھیں کتنا اسلحہ حزب اللہ استعمال کر چکی ہے، تو ان کو بھی مزید اسلحہ کی ضرورت ہوگی، تو اب وہ پہنچ رہا ہوگا ان کے پاس، لیکن اس کو ڈسرپٹ کرنا. اور آپ اس میں تیزی دیکھیے کہ ودن 48 آورز انہوں نے یہ حملہ کر دیا ہے، تاکہ جو مزید اسلحہ پہنچنا ہے حزب اللہ کے پاس. دیکھیں حزب اللہ اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ چپ کر کے بیٹھ گئے کہ اچھا ہماری اسرائیل کے ساتھ جنگ ختم ہوگی؟ ایسا نہیں ہے، کسی بھی وقت یہ جنگ شروع ہو سکتی ہے. تو انہوں نے اپنی تیاری جاری رکھنی ہے، اور جو ان کا سٹاک اگر کچھ ختم ہوا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے. تو انہوں نے فوری یہ شام میں جنگ شروع کر دیا کہ یہاں سے جو ابھی سپلائی لائن آئے گی یا آ رہی ہے اس کو روکا جائے تاکہ ریزسٹنس تک یہ نہ پہنچے. A massive build-up is underway towards Aleppo and Syrian and Russians are continuing to bomb the positions. اس وقت شام کی آرمی اور رشین آرمی وہ بھی پوری طرح سے متحرک ہے، اور رشین آرمی جو ہے وہ بمباری کر رہی ہے. ذرا دیکھیے المیادین کیا رپورٹ کر رہا ہے. Armed groups revealed، ذرا ثبوت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. Advanced drones they use in their attack west of Aleppo likely obtained from Kyiv intelligence. المیادین بھی اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ ان آرمڈ گروپ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو ڈرونز وہ استعمال کر رہے ہیں، باقی جو ویپنز استعمال کر رہے ہیں، یہ کیو یعنی یوکرین سے آ رہے ہیں. یوکرین کا دارالحکومت کیو، یہ وہاں سے ان کو دیے جا رہے ہیں. یعنی یوکرین براہ راست اس میں ملوث ہے، متحرک ہے، اور اسلحہ ان گروپس کو دے رہا ہے جو شام یعنی بشار الاسد اور رشین فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو ایک طرف اسرائیل اور دوسری طرف یوکرین، اب یہ مل کر یہاں لڑ رہے ہیں روس کے خلاف اور بشار الاسد کے خلاف. There remains suspicion about the timing، کہ بہت یہ سسپیشیس ہے جس ٹائم کے اوپر یہ حملہ کیا گیا ہے، which coincided with the Lebanese ceasefire. ادھر ابھی سیز فائر ہوا ہی ہے تو ساتھ انہوں نے حملہ کر دیا، which gives indication، جس سے واضح یہ ثبوت ملتا ہے، اشارہ ملتا ہے of the beginning of the pressure on Syria regarding matters related to supporting the resistance. یہ واضح ثبوت ملتا ہے کہ بشار الاسد اور سیریا کے اوپر پریشر کہ ریزسٹنس کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ جاؤ. امریکن جرنلسٹ ہیں جیکسن ہنکل نے آج ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے اپنا پرانا ایک کلپ شیئر کیا ہے آج سے 1 ماہ پہلے کا، اور انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ پریڈکٹ کر دیا تھا 1 مہینے پہلے کہ اگلی جو جنگ شروع ہونے جا رہی ہے وہ بشار الاسد کے خلاف ہوگی. شام کے اندر ایک نیا فرنٹ کھولنے جا رہا ہے، یہ تیاریاں ہو رہی تھی. وار ان سیریا آن اکتوبر 30 2024 I predicted
we would say another war in Syria with the aim to topple President Assad with the next 6 months. اگلا مقصد کیا ہے کہ بشار الاسد کو اس کی حکومت کو وہاں پر گرانا تاکہ وہ جو سپورٹ کر رہے ہیں ریزسٹنس کی وہ نہ کی جا سکے. ایک بات آپ یاد رکھیے, یہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے, یہ عارضی کچھ دیر کی جنگ بندی ہوئی ہے. اسرائیل جو ہے نا ریزسٹنس کی اس فتح کو کسی طور پر قبول کرنے والا نہیں ہے. تو بات ناظرین یہ ہے کہ اگر شام میں فرنٹ کھلے گا اور غزہ کی جنگ بھی جاری ہوگی تو لیبنن اپنے آپ کو کیسے ڈیٹیچ رکھ پائے گا؟ لیبنن کیسے اور جو ساری جنگ پچھلے 10-12 سالوں میں لڑی گئی ہے اس میں حزب اللہ ساتھ تھی بشار الاسد کے, تو اب یہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کیسے کر سکتی ہے؟ اور اس جنگ میں بشار الاسد ساتھ تھے لیبنن کے حزب اللہ کے, تو لیبنن اور سیریا اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہیں کر سکتے ہیں. تو اگر شام میں یہ فرنٹ کھل گیا ہے اور غزہ کا جو جنگ بندی ہے وہ بھی نہیں ہو رہی, تو ظاہری بات ہے یہ دوبارہ سے سچویشن ریورس ہو جائے گی اور اب زیادہ شدت کے ساتھ یہ ریورس ہوگی. اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ شام جو ہے نا ایک زبردست آرمی ان کے پاس اور رشیا موجود ہے اور ان کے اسلحہ 2021 کے اندر شام نے کچھ میزائل فائر کیے تھے جو اسرائیل کی نیوکلیئر فیسلٹی کے قریب جا کر گرے تھے. 2021 میں یہ میزائل فائر کیے گئے. تو سیریا کے پاس پوری کیپیسٹی ہے لڑنے کی. اس جنگ کے اندر ان کا رول یہ تھا کہ جو سپلائی لائن ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے. اب دیکھیں حزب اللہ لڑی ہے اور اکلوتی لڑی ہے, اس نے ایون مین پاور بھی شام اور عراق اور یمن سے نہیں مانگی جو کہ اس کے لیے تیار وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی, لیکن اس نے مین پاور بھی ڈیمانڈ نہیں کی. تو اس لیے بشار الاسد کا رول بس یہ تھا کہ وہ سپلائی لائن جاری رکھے, اور حزب اللہ کافی ہے اسرائیل سے لڑنے کے لیے, ٹھیک ہے, تو ان کا رول مختلف تھا. تو اگر یہ براہ راست اب شام کے ساتھ جنگ چھیڑنے جا رہی ہے تو پھر شام کیا کرے گا؟ میں نے آپ کو ایک بتا دیا کہ ان کے پاس ایڈوانس, اور شام امریکہ سے لڑا ہے براہ راست, اور امریکہ نے بھی کوئی میرے خیال 48 گھنٹے دیے تھے یا کتنا ٹائم دیا تھا بشار الاسد کو کہ اپنا بوریا بسترا گول کر اور یہاں سے نکل جاؤ. تو یہ 10 سال اب اس بات کو ہو چکے ہیں اور بشار الاسد وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو امریکہ سے براہ راست لڑے ہیں بشار الاسد, تو اسرائیل سے بھی وہ لڑ سکتے ہیں, اور پھر حزب اللہ ڈیفینیٹلی وہ ڈیٹیچ نہیں ہوگی. تو بات ناظرین یہ ہے کہ جنگ اگر لیبنن کی بند ہو بھی گئی ہے تو ایک تو وہ فریجائل ہے, کوئی مستقل جنگ بندی نہیں ہے, کبھی بھی صورتحال ریورس ہو سکتی ہے, اور دوسرا کوئی پرامن حل تو نہیں ہوا, کوئی پرماننٹ سولوشن تو نہیں نکلا. جیسے چائنا کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ فلسطین کی آزادی کے بغیر کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے مڈل ایسٹ کا, کوئی پرماننٹ حل نہیں ہے, یہ چائنا کے پریزیڈنٹ کہہ چکے ہیں. تو کہیں پر جنگ بندی ہو جائے گی, کوئی نیا فرنٹ کھل جائے گا, کہیں پر انٹینسٹی زیادہ ہو جائے گی, کبھی انٹینسٹی کم ہو جائے گی, تو یہ جنگ جاری رہے گی جب تک فلسطین کی آزادی نہیں ہو جاتی. چائنا کے پریزیڈنٹ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے, کوئی پرماننٹ پیس یہاں پر نہیں ہو سکتا اگر فلسطین کی آزادی نہیں ہو رہی. تو اس لیے کبھی ادھر جنگ بند ہو گئی, کبھی ادھر معاہدہ ہو گیا, کوئی نیا فرنٹ کھل گیا, یہ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. اب آ جاتے ہیں ذرا لیبنن میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. لیبنن میں اس وقت سینس آف پرائیڈ, جوائے, سیلیبریشن اور وکٹری اس وقت وہاں پر ہے, اور لوگ اپنے گھروں کو ریٹرن کر رہے ہیں صدرن لیبنن میں. لیکن دوسری طرف جو اسرائیلی میڈیا ہے, اسرائیلی سیٹلرز ہیں, اسرائیلی آفیشلز ہیں, وہ شدید تنقید کر رہے ہیں نتنیاہو کے اوپر اور آرمی کے اوپر, اور شکست کا ماتم کر رہے ہیں. اور خاص کر جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ لیبنیز تو ریٹرن کر رہے ہیں ان کے گھروں کو اور اسرائیلی سیٹلرز ابھی ریٹرن نہیں کر سکے اور نہ کر پا رہے ہیں, تو مطلب وہاں پر بہت غصہ پایا جا رہا ہے کہ یہ نتنیاہو نے کیا کیا ہے, اتنی بڑی شکست جو ہے وہ ہمیں دلوائی ہے. تو اب اس ساری صورتحال کو دیکھ کر, یعنی نتنیاہو نے آ کر سپیچ کی اور اس کی وکٹری سپیچ تھی کہ دیکھو ہم جیت گئے, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, لیکن وہ تو تنقید شروع ہو گئی کہ یہ کون سی جیت ہے, یہ تو سرنڈر ایگریمنٹ ہے, اور میڈیا, سیٹلرز, آفیشل سب نے یہ بات کی. تو اب اسرائیلی آرمی نے عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دی ہیں. پہلی عجیب و غریب حرکت انہوں نے جو کی ہے, انہوں نے اعلان کیا جی ہم صدرن لیبنن میں کرفیو نافذ کر رہے ہیں اور کوئی لیبنیز جو ہے وہ ادھر صدرن لیبنن کی طرف نہ آئے. اب یہ مضحکہ خیز بات ہے اور یہ مسخرہ پن ہے اور یہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ جناب ہم لیبنن میں, صدرن لیبنن میں کرفیو نافذ کر رہے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے دوسرے ملک میں جہاں سے اس کو مار بھگایا گیا ہو وہ کہے کہ ہم کرفیو نافذ کر رہے ہیں اور کوئی اس طرف جو ہے وہ آئے نہ, اور پھر انہوں نے کہا جی ہم تو ابھی صدرن لیبنن میں موجود ہیں, اگر کوئی لیبنیز اس طرف آیا تو پھر ہم اس کے ساتھ وہ کریں گے اور یہ کریں گے. اچھا, لیکن کیا ہوا کہ لوگ تو آئے, لوگوں نے کوئی نہیں سنا کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ وہ کرفیو لگا رہا ہے. لوگوں کا جناب آنا جو ہے وہ جاری رہا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اسرائیل کا وہاں پر بھانڈا پھوٹ گیا ہے, اسرائیل کا جھوٹ سامنے آ گیا ہے. انہوں نے جو اناؤنس کیا تھا کہ ہم فلاں ایریاز کے اندر ابھی موجود ہیں, جب لوگ پہنچے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں, اسرائیل تو یہاں پر موجود ہی نہیں ہے.
وہ تو پتہ نہیں کہاں اپنے کمانڈ سینٹر تل اویو میں بیٹھ کر وہاں سے اناؤنس کر رہا ہے کہ ہم صدرن لیبنان میں وہاں پر موجود ہیں. لوگ آئے تو پریکٹیکلی آن گراؤنڈ اسرائیلی فوج جا چکی ہے, وہاں پر وہ موجود نہیں. اگر کہیں موجود ہیں تو وہ بالکل بارڈر لائن کے ساتھ ساتھ کہیں پر ابھی موجود ہیں. لیکن جیسے خیام سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پر ان کا جھوٹ پکڑا گیا, انہوں نے کہا جی ہم خیام میں موجود ہیں, کوئی یہاں پر نہ آئے. وہ خیام جس پر انہوں نے قبضہ کرنے کے لیے کئی ہفتے لڑائی جاری رہی. لیکن لوگ جب خیام میں پہنچے ہیں, پہلا تو یہ کہ ان کے آرڈر کے اوپر یہ نہیں کہ وہ پیچھے ہٹ گئے ہوں اور انہوں نے کہا کہ اچھا ہم نہیں آتے, وہ آئے ان کی دھمکیوں کے باوجود. اور جب آئے اور آن گراؤنڈ دیکھا تو اسرائیلی فوج وہاں پر تھی نہیں. فیئر امنگ آکوپیشن فورسز ان سائڈ دا بارڈر ٹاؤنز that the displaced are entering despite the closure of their entrances. The ceasefire exposed the lies of the occupation army. اسرائیلی فوج کے جو جھوٹ ہیں وہ ایکسپوز ہوئے regarding the deployment points of its forces in Lebanese territory. کہ جو انہوں نے جھوٹ بولے تھے کہ ہماری لیبنیز ٹیریٹری میں وہاں پر ڈپلائمنٹ ابھی ہے, اس حوالے سے جو جھوٹ ہے وہ اسرائیلی آرمی کے جو ہے وہ پکڑے گئے. تو اس جھوٹ کے پکڑنے کے ساتھ جو غصہ ہے وہ اور بڑھا. پہلے جو مناظر آ رہے تھے لیبنان سے, اس سے غصہ آیا, انہوں نے پھر یہ کام کیا کہ ہم کرفیو لگا رہے ہیں. لوگ پھر آئے, ان کا نیا جھوٹ پکڑا گیا, اس سے غصہ ان کا اور بڑھا. اور اب ذرا یہ جیسے کہ ہیڈ لائن دیکھیے, ایز لیبنیز پیپل ریٹرن ساؤتھ اسرائیلی سیٹلرز مون سیکیورٹی لاس. ادھر اسرائیل میں ماتم ہے. اچھا تو پھر انہوں نے کیا کام کیا کہ ابھی کفار قلعہ کے اوپر جو لیبنیز علاقہ ہے وہاں پر بمباری کی ہے. دا اسرائیلی آکوپیشن فورسز have demolished 2 houses in خیام and fired shells at کفار قلعہ in southern Lebanon. خیام میں بھی اور کفار قلعہ کے اندر بھی جو ہے بمباری کی ہے. اچھا پھر ناظرین کیا ہوا کہ اسرائیل کا جو علاقہ ہے عرب الارمشا, وہاں پر الارم بج گئے. انہوں نے بمباری کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عرب الارمشا میں الارم بج گئے اسرائیلی علاقے میں. تو پورا اسرائیل ایکٹیو ہو گیا, پوری اسرائیل کی فوج الرٹ ہو گئی, کھلبلی مچ گئی تل اویو میں کہ حزب اللہ نے حملہ کر دیا ہے. دیکھیں سیز فائر ہو چکا ہے نا, تو سیز فائر کا ایک بھی, جیسے اب یہ اسرائیل نے بمباری کی ہے تو اس طرح سیز فائر ٹوٹ چکا ہے ایک طرح سے ٹیکنیکلی, کہ وائلیشن ہو گئی ہے. اچھا تو اگر ادھر حزب اللہ ایک بھی ڈرون داغ دے تو اس کا مطلب وائلیشن ہو گئی, سیز فائر ٹوٹ گیا. تو وہ جناب پورے اسرائیل میں کھلبلی مچ گئی کہ سائرنز بج گئے, حزب اللہ دوبارہ حملہ آور ہو گئی ہے. اور بعد میں پتہ چلا نہیں تو یہ تو فالس الارم تھا. دا الارم ساؤنڈ ان عرب الارمشا واز اے فالس الارم. یہ اسرائیلی میڈیا نے بعد میں بتایا کہ یہ تو ایک فالس الارم تھا, غلطی سے بج گیا. پورا اسرائیل جناب انہوں نے کہا جی حزب اللہ دوبارہ حملہ آور ہو گئی ہے. پھر اب المائدین کی یہ دیکھیے, دا اسرائیلی آکوپیشن فورسز آر کیرنگ آؤٹ پرووکیشنز ان کفار قلعہ نیئر دا بارڈر ود آکوپائڈ پیلسٹائن. کہ پرووکیشنز یہ کر رہے ہیں. تو بات ناظرین پتہ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج وہ بکھلاٹ کے اندر اور شکست کی وجہ سے اب وہ عجیب و غریب حرکتیں یہ کر رہے ہیں, دکھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا اپر ہینڈ ہے, دیکھو ہم جیتے ہوئے ہیں, تو ہم نے وہاں کرفیو بھی لگا دیا, ہم نے کچھ شیل بھی گرا دیے, تو چونکہ ہم جیتے ہوئے ہم جو مرضی کر لیں. ٹھیک ہے, تو وہ اپر ہینڈ اپنا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن سب کو پتہ ہے, ایون اسرائیل کے اندر سب کو پتہ ہے کہ یہ ہار چکے ہیں. آپ ذرا لیبنان سے رپورٹ دیکھیے, سینس آف ریلیف اینڈ اسٹیڈ فاسٹ ان سدرن لیبنان. ایک ریلیف کی فضا ہے اور اسٹیڈ فاسٹنس کی فضا ہے کہ ثابت قدم ہم رہے. لیبنان آر پروسیسنگ a lot of grief both from the loss of their loved ones and large scale destruction of their homes. ایک وہ اس فیز سے گزر رہے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے اپنے پیارے بھی کھوئے, اپنے ان کے گھر بھی تباہ ہوئے, بٹ سینس آف اسٹیڈ فاسٹنس, لیکن اس ساری قربانیوں کے باوجود ایک ثابت قدمی کی ایک کیفیت موجود ہے. اینڈ انسسٹنس اینڈ اسٹیئنگ آن دا لینڈ, کہ ہم اپنی سرزمین پر آزاد ہیں. آن پریونٹنگ دا اسرائیلیز فرام کمنگ بیک اگین, کہ اسرائیلیوں کو قبضہ نہیں کرنے دیا اور نہ دوبارہ کبھی ان کو آنے دیں گے اور قبضہ کرنے دیں گے. تو یہ ایک کیفیت ہے. ایک طرف غم ہے, دکھ ہے اپنے پیاروں کے بچھڑ جانے کا, اپنے گھر تباہ ہونے کا, لیکن دوسری طرف یہ بھی کیفیت ہے کہ ہماری زمین آکوپائڈ نہیں ہوئی اور ہم نے ایک حملہ آور کو مار بھگایا. تو سینس آف اسٹیڈ فاسٹنس اینڈ ریلیف یہ سیم ٹائم کے اوپر فیل کیا جا رہا ہے. اب ناظرین اسی درمیان غزہ کی جو سیز فائر ٹاکس ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں. قطر, ایجپٹ اور ان کے درمیان آپس میں رابطہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ ایجپٹ کا ایک ڈیلیگیشن اسرائیل بھی گیا ہے چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے. اور اسرائیل کے اندر مظاہرے شروع ہو گئے, نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے کہ فی الفور جو غزہ میں جنگ بندی ہے وہ بھی کی جائے. اچھا اب ناظرین بات یہ ہے, جو تھوڑی سی کلیئرٹی سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اگر غزہ میں جنگ بندی نہیں ہوتی تو تمام اطراف سے خبریں یہی ہیں کہ یہ جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی. یہ سسٹین نہیں کر سکتا,
جو لیبنان کا سیز فائر ہے یہ سسٹین نہیں کر سکتا اگر غزہ میں یہ سارا جاری رہا. اب ذرا دیکھیے, انڈرلائنگ ایشوز ان اسرائیل حزب اللہ کنفلکٹ یٹ ٹو بی ایڈریسڈ, ایگریمنٹ از آلریڈی فیسنگ چیلنجز. الجزیرہ لکھ رہا ہے کہ یہ ایگریمنٹ آلریڈی اس کے سامنے بہت سارے چیلنجز کھڑے ہیں. The ceasefire between Hezbollah and Israel could last for a few weeks, but continuing genocidal war in Gaza, I do not think it's sustainable. یہ کچھ ہفتے تو, ایک دو ہفتے تو جاری رہ سکتا ہے, کچھ دن تو جاری رہ سکتا ہے, لیکن اگر غزہ میں یہ جینوسائیڈ جاری رہی تو پھر یہ سسٹین نہیں کر سکتا. یہ الجزیرہ لکھ رہا ہے. تمام اطراف سے یہ رپورٹس آ رہی ہیں. کلیئرٹی کیا ہے کہ فی الحال عارضی جنگ بندی لیبنان میں ہو گئی ہے, نیا فرنٹ شام میں کھل گیا ہے. لیبنان کی جنگ بند ہوئی ہے لیکن مڈل ایسٹ کی جنگ بند نہیں ہوئی, اور اگر غزہ کی جنگ جاری رہتی ہے, اگر غزہ میں جینوسائیڈ جاری رہتی ہے تو لیبنان کا یہ دوبارہ سے ریورسل ہو جائے گا. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اسرائیل افورڈ نہیں کرے گا لیبنان کی اس فتح کو, حزب اللہ کی اس فتح کو. وہ دیکھیں ان کی جو ڈومیننس ہے وہ بروک ہو چکی ہے, ان کی ڈومیننس کو ہلا دیا ہے, ان کی بدماشی کو ہلا کے رکھ دیا حزب اللہ نے. تو وہ اس ڈومیننس کے خاتمے سے سروائیو کر ہی نہیں سکتے ہیں. یعنی آپ اگر کہیں کہ اسرائیل کا اختتام تو ہوا نہیں ہے, تو ابھی تو جنگ ختم نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا اختتام کیسے ہوگا, ان کی ڈومیننس کو چیلنج کرنے سے ان کا اختتام ہوگا, جو کہ حزب اللہ نے کر دی ہے. اسرائیل اگر اپنی ڈومیننس قائم نہیں کر پایا تو یہ قبضہ چلانا اس کے لیے ناممکن ہو جائے گا. اور ابھی تو اندرونی جو لاوا پھٹنا ہے وہ ابھی آ رہا ہے. تو اسی لیے اسرائیل یہ ڈومیننس قائم کرنے کی کوشش کرے گا. اب دیکھیں اس نے شام میں اور فرنٹ کھول دیا, ایک تو ریزسٹنس کو کمزور کرنے کے لیے, توجہ ہٹانے کے لیے. اب وہ غزہ میں بھی مزید بمباری کرے گا, یہ خدشات پائے جا رہے ہیں اس ساری شکست کو چھپانے کے لیے. تو وہ اپنی ڈومیننس کو حاصل کرنا چاہے گا, کیونکہ ڈومیننس کے بغیر یہ قبضہ قائم نہیں رہ سکتا. تو اس لیے اب دیکھتے ہیں کہ مزید آگے صورتحال کیا پیدا ہوتی ہے. یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.